السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے آپ لوگوں نے کل کی ایپی پر ٹارگٹ پورا کیا، تو اسی لیے آج میں نے سب کے انتظار کو ختم کرتے حداد اور اطرت کی گولڈن نائٹ ایپی لکھی ہے۔ پہلے اسی لیے بتا رہی ہوں کہ جسے نہیں پڑھنی وہ کائنڈلی اسکپ کر دے، بیڈ کمنٹ نہ کرے۔ بہت سے ریڈرز کہہ رہے ہیں کہ آپ صحرائے محبت ناول اتنا رومانٹک نہیں تھا، شاید انہیں رومانس پسند نہیں آ رہا، تو ان سے دل سے معذرت۔ جس طرح آپ لوگ میرے ریڈرز ہیں اسی طرح اور بھی میرے ریڈرز ہیں۔ بہت سے ریڈرز کے کمنٹس اور ان باکس تھے کہ اس دفعہ ہماری فرمائش پر رومانٹک ناول لکھیں، تو زیادہ فیور رومانٹک ناول کی طرف ہونے کی وجہ سے میں رومانٹک ناول لکھ رہی ہوں۔ حالانکہ میں نے کسی سے پوچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی ریڈرز نے ان باکس آ کر اپنی فرمائش کا اظہار کیا، جو مجھے پسند آیا۔ تو جنہیں پسند آ رہا ہے وہ پڑھے، جنہیں نہیں آ رہا وہ اسکپ کر دے۔ میرے لیے سارے ریڈرز برابر ہیں، میں روڈ نہیں ہو رہی، بس آپ سب سے اپنی بات شیئر کر رہی ہوں، تو امید ہے پازیٹیو لیں گے آپ لوگ۔ اور کچھ ریڈرز کو یاسر کے کیریکٹر پر اعتراض ہے، تو دیکھیے کہانی میری ہے، کیریکٹرز میرے ہیں، میں یہ کہانی اپنی مرضی سے چلاؤں گی، تو آپ سب انجوائے کریں۔ بہت سے ٹویسٹ اور انٹرسٹنگ پارٹ تو شروع ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی، اور یاسر کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر ایک چیز کا وعدہ کرتی ہوں، اس ناول کے اینڈ پر ہر کیریکٹر آپ کا فیوریٹ ہوگا۔ آج کی ایپی کا ٹارگٹ 700 لائکس اور 170 کمنٹس ہیں۔ سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا، ٹارگٹ لازمی پورا کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ چلیں تو پھر ناول شروع کرتے ہیں۔ جنون رقصم قسط نمبر 20۔ آہ 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 آہ۔ اطرت خود کو ٹھنڈے پانی میں محسوس کرتی ہڑبڑاتی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آس پاس گلاب کی پنکھڑیوں سے ڈھکے پانی اور حداد کو دیکھنے لگی۔ سردی کی ایک لہر اس کے وجود کو چھو گئی۔ اطرت کے وجود میں کپکپاہٹ ہوئی، جبکہ حداد جو سوئمنگ پول میں اپنی بیوی کو باہوں میں لیے کھڑا تھا، اطرت کی حالت پر قہقہ لگا اٹھا۔ پانی حداد کے سینے سے نیچے تھا، جس وجہ سے اطرت کے پیر اور کمر کی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اطرت نے روحانسا ہوتے حداد کو دیکھا، جو اسے دیکھتے اپنا قہقہ نچلا لب دبا کر بمشکل روک گیا۔ سوئمنگ پول کا پانی حداد کے سینے کو چھو نہیں پا رہا تھا، اس لیے اطرت بھی ابھی مکمل بھیگی ہوئی نہیں تھی۔ حداد آپ۔ اطرت حداد کو تو کبھی آس پاس کے بے حد حسین اور رومانٹک منظر کو دیکھتی خفت، شرماہٹ اور بے بسی سے ٹھٹھرتی ہوئی بس اتنا ہی بول پائی، حداد مجھے سردی لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے۔ اطرت نے ٹھنڈے پانی کی تاب نہ لاتے ہوئے نیند سے سرخ پڑتی آنکھوں سے بے بسی سے کہا۔ حداد نے اطرت کو یکدم باہوں سے آزادی دی۔ اطرت کی چیخ نکلی، وہ سر تک ڈوبتی اپنے ہاتھ پانی میں مارتی مکمل پانی میں گم ہوتی ابھری۔ حداد نے اطرت کے سیدھا ہوتے ہی اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹے اپنے سینے میں بھینچا۔ اطرت کے بالوں، ماتھا پٹی، چہرے پر جگہ جگہ گلاب کی پنکھڑیوں نے اپنا رستہ بنایا، جنہیں دوسرے ہاتھ سے ایک ایک کر کے ہٹایا تھا۔ حداد کی انگلیوں کا لمس چہرے پر محسوس کرتے اطرت کی پلکیں جھکی تھیں۔ اطرت کے وجود سے چادر اور دوپٹہ سوئمنگ پول کے دوسری سمت کا رخ کر گئے۔ اطرت کا چہرہ مزید شفاف سا ہوتا دمکا۔ حداد اطرت کو دیکھتا مسکرایا۔ اب بھی نیند آ رہی ہے یا ایک اور غوطہ کھلاؤں؟ حداد نے آئی بروز ریز کرتے پوچھا۔ اطرت نے خفا نظروں سے حداد کو دیکھا۔ اور دوسرے ہی پھل حداد سے دور ہوتی، پھر دونوں ہاتھوں کو پانی میں مارنے لگی، جس پر حداد بھی جان بوجھ کر اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ گیا تھا۔ حداد نے نفی میں سر ہلاتے قہقہ لگایا اور پھر اطرت کی کمر پر ہاتھ لپیٹے اپنے قریب کر گیا۔ اطرت پھر حداد کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ پنکھڑیوں کو ہٹانے کا عمل پھر حداد نے شروع کرتے ختم کیا۔ اطرت یک ٹک کانپتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ حداد عالم کفیر
کتنا وجیح شخص تھا جو عطرت کا نصیب تھا۔ عطرت نے اتراتے ہوئے دل سے سوچا اور مسکرائی۔ حالانکہ سردی سے جان جا رہی تھی، مگر اس شخص کی قربت 5 سالوں بعد محبت کے لمس میں وہ سردی سے کانپتی ہوئی کھلے دل سے مسکرائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خدات نے عطرت کی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے، اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے پوچھا، جو محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدات کی حرکت پر عطرت کے ہونٹوں سے ہاتھ کے لبوں تک صرف ذرا سا فاصلہ رہ گیا تھا، جسے محسوس کرتے عطرت نے اپنی سانس روکے نظریں آرزوں پر سجدہ ریز کیں۔ خدا جو عطرت کی ادا پر صدقہ واری ہو رہا تھا، سانس روکنے پر جبڑا بھیج گیا۔ سانس لو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا، خدات نے سرد مہری سے کہا۔ عطرت نے نگاہیں اٹھائے خدات کو دیکھا، جو اسے سخت تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ عطرت نے سانس بھرتے خفگی سے خدات سے دور جانے کی کوشش کی۔ خدات اپنی بیوی کے دن بدن بڑھتے تیور اور ہمت سے ہی پریشان تھا، جو کبھی بھی اسے نخرے دکھا دیا کرتی تھی۔ خدات نے سر جھٹکا، بیگم، مجھ سے دور جانے کی ہر کوشش بیکار ہے۔ خدات نے میٹھی سرگوشی کرتے عطرت کے کان کی لو کو چوما۔ عطرت کے عارض شرم سے سرخ ہوئے، مزاحمت ترک ہوئی۔ خدات مسکرایا، اس کی بیوی کے لیے صرف ایک چھوٹا سا بے باک عمل ہی کافی تھا۔ آپ مجھے یہاں کب لے آئے؟ مطلب اتنی جلدی ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے؟ عطرت نے ناسمجھی سے خدات کے رومانٹک موڈ کو آف کرنے کی غرض سے پوچھا، جو کبھی بھی آن ہو جاتا تھا۔ وہ حویلی سے 2 دن تک دور رہتا بھی فون کال پر عطرت کو اپنی بے باک باتوں سے بوکھلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حویلی سے یہ فارم ہاؤس کا سفر تقریباً 2 گھنٹے تک کا تھا۔ 2 گھنٹے جلدی ہے تمہارے لیے، اور تمہیں کیسے اندازہ ہوگا؟ نیند کے مزے جو لوٹ رہی تھی تم۔ خیر اچھا ہے، کچھ تھکن تو اتری تمہاری۔ اب میں اپنی تھکن آرام سے اتار سکتا ہوں۔ خدات نے پہلے دانت کچکچا کر پھر شوخی سے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ عطرت کی کالی پلکیں پھر آرزوں پر سجدہ ریز ہوئیں۔ کیا خیال ہے، شروع کروں؟ خدات نے عطرت کے شرم سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے اجازت طلب کی۔ عطرت کا پلکیں اٹھانا محال ہوا، وہ خدات کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ خدات پھر قہقہ لگاتا عطرت کو مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ سردی لگ رہی ہے میری مگرمچھ بیوی کو؟ ویسے پانی تو تمہاری رہائش گاہ ہے، تمہیں تو عادت ہونی چاہیے۔ خدات نے عطرت کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے شرارت سے کہا۔ خدات کی بات پر عطرت خدات کے سینے پر سر ٹکائے اسے خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ خدات کی نظر عطرت کی نوز پن پر گئی، جو وہاں مدھم لائٹ کی روشنی میں ایک دم چمکی۔ خدات نے جھکتے عطرت کی نوز پن پر لب رکھے۔ عطرت خدات کی محبت بھرے لمس پر مسکرائی۔ آپ کو میں مگرمچھ کہاں سے لگتی ہوں؟ عطرت نے خفا ہوتے پوچھا۔ وہ خدات سے خفگی میں دور نہیں ہوئی، کیونکہ وہ خدات کے سہارے ہی اس ٹھنڈے پانی میں کھڑی تھی۔ پھر ایک دفعہ غوطہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ جب تم اتنی خوبصورت آنکھوں سے بھر بھر کر قیمتی موتیوں کو بے مول کرتی ہو، خدات نے کہتے ہی عطرت کی آنکھوں پر لب رکھے عطرت کی روح میں سکون اترا۔ لیکن آج یہ موتی میری شدتوں پر بہیں گے، تو میں تمہیں
مگرمچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تمہیں تمہارے حسن کے لیے خراج پیش کروں گا۔ خداد شوخی سے کہتا اپنی بات مکمل کرتا کہ عطرت نے اپنا چہرہ پھر شرماتے ہوئے خداد کے سینے میں چھپایا۔ خداد عطرت کی اس ادا پر دیوانہ ہوا۔ عطرت کی مسلسل چھنکتی چوڑیاں اس ماحول کو مزید خوشگوار کر رہی تھیں۔ ایسی ادائیں مت دکھاؤ میری جانم، بندہ بشر ہوں، جان سے چلا جاؤں گا۔ سہاگ رات کی جگہ تم میری میت۔ خداد مسکراتا اپنی بات مکمل کرتا کہ عطرت خداد سے دور ہوئی۔ آنکھیں نم تھیں، چہرے پر غصہ تھا۔ خداد نے ناسمجھی سے عطرت کو دیکھا، لیکن پھر اپنے الفاظ سمجھ آنے پر وہ خود ہی نادم ہوا۔ عطرت مشکل سے پانی میں کھڑی خداد کو گرتے پڑتے دیکھ رہی تھی۔ آنسو بہہ کر رخسار پر آئے۔ خداد عطرت کے چہرے پر ٹھہرے پانی کی بوندوں میں بھی وہ آنسو دیکھ سکتا تھا۔ خداد نے آگے بڑھتے عطرت کو تھامنا چاہا، مگر عطرت مزید ہچکی لیتی خداد سے دور ہوتی سوئمنگ پول کے کنارے سے لگی، پھر وہاں اسٹیل راڈ کی اسٹیئر پر پیر رکھتی سوئمنگ پول سے باہر نکلتی کہ خداد نے عطرت تک 2 پل میں پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے پر گرایا۔ عطرت کے گیلے بال خداد کے چہرے پر بکھرے تھے۔ خود کو خداد کے حصار میں قید محسوس کرتی عطرت خداد کا حصار توڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ خداد جو عطرت کے بھیگے چہرے پر ماتھا پٹی سے ٹپکتی پانی کی بوندوں میں گم تھا، جو عطرت کے ایک ایک نقش سے ٹپکتی اس کے گولو بند پر ٹھہر رہی تھیں، عطرت کی مزاحمت پر ہوش میں آتا عطرت کو گھورنے لگا۔ چھوڑیں مجھے حویلی جانا ہے۔ عطرت اب باقاعدہ آواز بلند کرتے ہچکیاں بھرتی خداد کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ آج رات راہ فرار ناممکن ہے جانم۔ خداد نے عطرت کے آنسوؤں کو ناگواری سے دیکھتے جھکتے اپنے لبوں سے چنا۔ عطرت پھر شرم سے انار ہوئی۔ خداد عطرت کی شرم و حیا سے محظوظ ہوا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے۔ عطرت شرم سے پھر روتے ہوئے کہنے لگی، مگر اپنی بات مکمل کرتے کہ خداد نے اس کی سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو جو پانی کی ٹھہری بوندوں سے مزید دلکش منظر پیش کر رہے تھے، شدت سے اپنے انابی لبوں میں قید کیا۔ عطرت کی سانسوں کو انہیل کرتے خداد نے عطرت کے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھنسائے انہیں سہلایا۔ عطرت خداد کے ہونٹوں کی شدت پر خداد کے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ چوڑیوں کی چھنکار گونجی۔ خداد اپنے لبوں کی شدت سے عطرت کے پنکھڑیوں جیسے لبوں سے لپسٹک غائب کرتا معاوضے کے طور پر انہیں اپنی شدت سے سرخ رنگ بخشنے لگا۔ خداد کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے عطرت نے خداد کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے ہوش دلایا، جس پر خداد ہوش میں آتا شدت سے عطرت کے بالائے لب کو چومتا پیچھے ہوا۔ عطرت اپنی سانسیں بحال کرتی خفگی سے خداد کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ خداد عطرت کے قندھاری ہونٹوں کو دیکھتا اپنا انگوٹھا عطرت کے ہونٹوں پر رب کرنے لگا۔ تنفس تو خداد کا بھی بکھرا ہوا تھا۔ عطرت نے پلکیں اٹھائے خداد کو دیکھا، جس کی آنکھیں عطرت کے چہرے پر محو تھیں۔ خداد کی براؤن آنکھوں میں خمار کے دورے بنتے دیکھ عطرت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ خداد میں چینج کر کے عطرت شرم سے سرخ پڑتی خداد کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ خداد نے جھٹکے سے عطرت کو واپس سوئمنگ پول میں دھکیلتے
کنارے سے پن کیا۔ آج تمہارا ہر کام میں خود کروں گا جانم۔ خداد عطرت کے بے حد قریب اس کے وجود کو اپنے وجود کے سہارے کھڑا کرتے خماری میں گویا ہوا۔ عطرت نے تھوک نکلے خداد کو دیکھا جو دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے عطرت کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خدا نہیں، پلیز میں خود چینج، مجھے شرم۔ عطرت گھبراتے ہوئے خداد کی بات کو سمجھتی بولنے لگی، مگر خداد نے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹتے عطرت کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے کنارے پر بٹھایا۔ اب عطرت کا چہرہ خداد کے خمار میں ڈوبے چہرے کے برابر تھا۔ خداد نے عطرت کے کانوں سے آویزے نکالے، سوئمنگ پول میں اچھالے، تو دوسرے لمحے عطرت کی ماتھا پٹی کو پیشانی سے آزاد کرتے عطرت کے ہونٹوں کو پھر ایک دفعہ شدت سے اپنے عنابی لبوں میں قید کرتا وہ بے باکی سے عطرت کے وجود کو چھونے لگا۔ عطرت نازک سی جان اس دیو ہیکل کے قید میں مکمل بے بس تھی۔ عطرت کی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کیے خداد نے عطرت کے نچلے لب پر دانت گاڑتے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ عطرت خداد کے عمل پر سسکی، مگر خداد لاپرواہ بنا عطرت کی بیوٹی بون پر لب رکھتے عطرت کو مزید سسکنے پر مجبور کر گیا۔ آج رات اسے عطرت کی سسکیوں کے نغمے ہی تو سننے تھے۔ عطرت کے بیوٹی بون سے گردن پر اپنے لبوں کا رخ کرتے گلو بند کو اپنی راہ میں رکاوٹ بنتا دیکھ خداد نے عطرت کو واپس سوئمنگ پول کے کنارے کرتے اس کا رخ پلٹتے کنارے سے لگایا۔ عطرت کی گردن سے بال ہٹائے خداد نے گلو بند کو جھٹکے میں عطرت کے گلے سے آزادی بخشی۔ وہ عطرت کا رخ سیدھا کرتا کہ خداد کی نظروں کے سامنے عطرت کی کچھ بیک لیس کمر آئی۔ خداد کی آنکھیں مزید خمار سے سرخ ہوئیں۔ عطرت کی پچھلی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے خداد نے عطرت کی پیٹھ پر اپنا ایک ہاتھ باندھے اپنے بے حد قریب کیا۔ خداد عطرت کی کمر پر چسپاں پنکھڑیوں کو اپنے لبوں سے ہٹاتے عطرت کی کمر کو اپنے دہکتے لبوں سے جھلسانے لگا۔ عطرت نے کناروں پر ہاتھ ٹکائے شدت سے آنکھیں مینجتے خداد کے بے باک لمس کو سہنے کی ہمت کی جو اس نازک جان کے لیے کافی مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ خداد عطرت کی فراک کی زپ کھولتا اپنے ہاتھ عطرت کی فراک کے اندر کمر پر پھیرتا عطرت کی جان لبوں پر لے آیا۔ خداد سردی، عطرت نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ خداد عطرت کے کانپتے وجود کو محسوس کرتا سیدھے ہوتے عطرت کو اپنی باہوں میں لیے سوئمنگ پول سے نکلا۔ عطرت خداد کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خداد عطرت کی شرم و حیا پر پھر جی جان سے مسکرایا۔ روم میں آتے خداد نے مرر وال سائڈ پر لگے آٹومیٹک سسٹم سے بند کرتے پردے کی ڈوری کو کھینچتے پردوں کو گرایا۔ پورا کمرہ اب گولڈن لائٹس اور موم بتی کی روشنیوں میں گلاب کے پھولوں کی سجاوٹ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ عطرت کو بے ساختہ ان کی شادی کی رات یاد آئی۔ یہ کمرہ اس رات سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ رات ادھوری رہ گئی تھی، اس کے نصیب میں مکمل ہونا نہ تھا۔ خداد عطرت کے چہرے سے دل میں جھانکتا عطرت کو لیے ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا۔ وہ رات ہمارے ملن کی ادھوری رہ گئی تھی، مگر یہ رات مکمل ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں جانم۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر ہجر بھلائے۔ میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تمہارے سامنے ہونا کچھ چھپا ہے نہ کبھی چھپایا ہے۔
اور تم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ تم اپنے دل کی ہر بات مجھے بتاؤ تاکہ ہم سچائی، محبت اور مان سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ خدات نے عطرت کو سٹول پر بٹھائے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے عطرت کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے آس بھری نظروں سے عطرت کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو خدات کی بات سنتی دل و جان سے لرزی تھی۔ خدات نے اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ بخوبی محسوس کی۔ عطرت نے پلکیں جھکائیں۔ کچھ بتانا چاہتی ہو جانم؟ تو بتا دو، میں منتظر ہوں، مگر بات کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے جھوٹ اور دھوکے سے کتنی نفرت ہے۔ خدات نے عطرت کی ہتھیلیوں کو سہلاتے نرمی سے ان کی پشت پر لب رکھتے کہا۔ عطرت نے نم نگاہیں اٹھائے خدات کے جو کہ سر کو دیکھا اور دو پل میں فیصلہ کیا۔ جس بات کو 5 سال سے چھپا رہی تھی اسے اب عیاں نہیں کر سکتے تھے۔ عطرت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ خدات نے سر اٹھائے عطرت کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھتے مسکرایا اور شدت سے اپنے لب عطرت کے ماتھے پر رکھ گیا۔ تو ٹھیک ہے، میں دوسرے روم میں چینج کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارے لیے نائٹی رکھی ہے، پہن کر جلدی باہر آؤ۔ لیکن یہ چوڑیاں نہیں اتارنا، اور خبردار جو دیر کی، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی بیگم۔ خدات نے کہتے عطرت کی چوڑیوں سے سجی کلائی کو چھوا اور باہر قدم بڑھاتے ڈریسنگ کا ڈور بند کیا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد عطرت گھبراتی ہوئی ڈریسنگ کا دروازہ کھول گئی۔ اسے لگا شاید خدات سو گیا ہوگا۔ وہ اس سلیو لیس نائٹی میں جو اس کے گھٹنوں سے کافی اوپر تھی اور کپڑے کے نام پر نیٹ کی بنی ہوئی تھی، اس پر نائٹی گاؤن پہنے خود کے وجود کو مشکل سے چھپانے کی کوشش کرتی باہر نکلی تھی۔ ڈریسنگ میں نہ اس کے کپڑے تھے نہ خدات کے۔ خدات اچھے سے جانتا تھا اس کی بیوی نائٹی پہننے سے اچھا کوئی سوٹ ہی پہن لے گی۔ وہ جس طرح شرماتی تھی، اسی لیے وہ اپنے اور عطرت کے لیے کچھ ڈریس کو دوسرے روم میں رکھوا چکا تھا۔ بال خشک ہو چکے تھے اور سلک کی نائٹی پر سلکی بال بار بار ڈھلک رہے تھے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم اپنے میاں کو چکمہ دینے کے فراغ میں تھی، خدات کو بات گاؤن میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتا دیکھ اس کے طوطے اڑے۔ خدات غصے کو قابو کرتا خود پر ضبط کیے سگریٹ سلگا رہا تھا اور اپنے سلگے ہوئے جذباتوں کو تھپ تھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور اب براؤن آنکھوں سے عطرت کو دیکھ رہا تھا جو سر سے پاؤں تک اس سرخ نائٹی میں قیامت خیز سراپا لیے کھڑی تھی۔ خدات کو دیکھتے عطرت کے ماتھے پر شبنمی بوندیں نمایاں ہوئیں۔ وہ گھبراتی واپس ڈریسنگ روم میں بند ہونے کی غرض سے جانے لگی۔ خبردار! پہلے تم میرا 1 گھنٹہ برباد کر چکی ہو، اب اگر واپس ڈریسنگ روم میں گھسی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ خدات عطرت کے ارادے سمجھتا دانت پیستے غرایا۔ عطرت کی جان پر بنی۔ لیکن اب غلطی سے بھی ایک قدم ڈریسنگ کی سمت نہ لیا۔ وہ جانتی تھی اس کا جلاد شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدات فتح مندی سے مسکرایا۔ کم ہیئر، میرے پاس آؤ، خدات نے حکم صادر کیا۔ عطرت نے تھوک نکلتے اپنا رخ پلٹتے روحان سی ہوتے خدات کو دیکھا۔ خدات نے پل میں مسکراہٹ سمیٹے تاثرات سخت کیے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ خدات گرجدار آواز میں بولا۔ عطرت اپنی جگہ سے اچھلی، دل زوروں سے دھڑکا، نظریں جھکا لیں
اور چھوٹے چھوٹے چونٹیوں جیسے قدم اٹھاتی وہ حداد کے قریب جانے لگی۔ حداد سگریٹ کا گہرا کش بھرتا اسے ہیش ٹرے میں بجھا گیا۔ کیا کراچی سے اسلام آباد پیدل آ رہی ہو جو اتنا وقت لگ رہا ہے تمہیں؟ حداد اپنی بیوی کی چونٹیوں جیسی چال پر منہ کھولے صدمے سے چیخا۔ وہ 20 سیکنڈ کے فاصلے کو 10 منٹ سے طے کر رہی تھی جو اب بھی نصف باقی تھا۔ حداد کا بس نہ چلا وہ اپنی بے وقوف بیوی کا گلا دبا دے جو اس کے جذبات کو پوری طرح بیدار کرتی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ عطرت نے روحانسا ہوتے حداد کو دیکھا جس نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ "If you are not in bed within just 2 seconds, you won't be able to walk after tonight. I promise." اگر صرف 2 سیکنڈ میں تم بیڈ پر نہیں ہوئی نا تو آج رات کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ حداد نے غصے میں بے حد معنی خیز دھمکی دی جسے سنتے عطرت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ گردن تک سرخ پڑی۔ دھمکی کار فرما گزری۔ عطرت دھڑکتے دل پر قابو پاتی بیڈ کے سرے پر جا بیٹھی، نظریں جھکی تھیں۔ حداد نے اپنی بیوی کی احتیاط دیکھتے اسے گھورا اور پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا عطرت کی کلائی کو پکڑے اپنے سمت کھینچا۔ عطرت کٹی ڈور کی پتنگ کی مانند حداد کے سینے سے جا ٹکرائی۔ حداد نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے عطرت کے لبوں کو اپنے انابی لبوں میں قید کرتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ اب حداد کے لمس میں شدت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ عطرت کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے اسے سانسیں لینے کے لیے ہلکان کیے جا رہا تھا۔ عطرت کی جان پر بنی وہ نازک جان محبت میں بھی حداد کے لمس پر لرز جاتی تھی۔ یہ تو پھر غصہ تھا۔ عطرت کی آنکھیں نم ہوئیں، مزاحمت کرتے ہاتھ تھمنے لگے، چوڑیوں کا رقص مدھم ہوا، وجود ساکت ہونے کے در پہ تھا جسے محسوس کرتے حداد نے عطرت کے لبوں کو آزادی بخشی۔ عطرت بات گاؤن سے نظر آتے حداد کے بالوں سے ڈھکے چھپے سینے پر سر ٹکا گئی۔ حداد نے عطرت کی کمر کو نرمی سے سہلاتے اپنا تنفس بھی نارمل کیا۔ "آپ بہت برے ہیں" عطرت نے شکوہ کرتے کہا۔ حداد مسکرایا۔ "ابھی تو نئی زندگی کی شروعات میں مزید برا بن کر دکھاؤں؟ دکھاؤں گا بیگم، سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حداد عطرت کو بیڈ پر سیدھا کرتا اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا آنکھ ونک کرتا معنی خیزی سے بولا۔ عطرت نے حداد کی معنی خیز بات سمجھتے شرماتے ہوئے حداد کے سینے میں منہ چھپایا۔ حداد کھل کر مسکراتا عطرت کے بالوں کو مٹھی میں نرمی سے بھینچے عطرت کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ "نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو زندگی" حداد نے کہتے عطرت کے لبوں کو نرمی سے چوتے پیچھے ہوا اور ایک جھٹکے سے عطرت کی نائٹی کی ڈوری کھینچ گیا۔ عطرت نے حداد کو دیکھا جو بے باک نظروں سے عطرت کے وجود کا ایکس رے کر رہا تھا۔ حداد عطرت کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے ذرا سا اونچا کرتے گاؤن نائٹی کو اس سے جدا کرتا دور اچھال گیا۔ عطرت کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے حداد نے عطرت کی گردن کو اپنے بوسوں کی بارش میں مہکایا۔ ہاتھ عطرت کے پورے وجود پر بے باکی سے رقص کر رہے تھے۔ حداد کے ہاتھوں کی بے باک لمس پر عطرت خود میں سمٹی چلی گئی اور حداد اسے خود میں بھینچے اس کے گردن کو دانتوں سے اور ہونٹوں سے سرخ کر گیا۔
فطرت کی سسکیاں مزید حداد کو مدہوش کرنے لگیں۔ حداد عطرت کی کھسکتی نائٹی سے نظر آتے نشیب و فراز کے زیر پم کو دیکھتے شدت سے عطرت کے دل کے مقام پر لب رکھتا اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ عطرت نے گھبراتے حداد کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے جیسے روکنا چاہا۔ حداد نے خمار آلودہ نظریں اٹھائے عطرت کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لیتی خطرناک حد تک حداد کی بے باکیوں سے سرخ پڑ چکی تھی۔ حداد عطرت کے سرخ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ذرا اوپر ہوتے عطرت کی شبنمی بوندوں سے شرابور ہوتی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ تم ہی تو کہہ رہی تھی سردی لگ رہی ہے، تمہیں ٹھنڈ سے ہی تو بچا رہا ہوں جانم، اپنی قربت کی تپش میں جھلساتے حداد نے عطرت کے کان کے لو کو چومتے بے باک سرگوشی کی۔ عطرت نے چہرہ حداد کے سینے میں چھپاتے خود کو شرم و حیا کو چھپانا چاہا۔ حداد عطرت کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتا بیڈ پر سیدھا کرتے ریموٹ سے کمرے کی تمام لائٹس آف کر گیا۔ اب کمرے میں موم بتیوں کی روشنی میں حداد اپنی بیوی کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ حداد عطرت سے دور ہوتا عطرت کو اس آخری پردے سے بھی آزاد کرتا اپنا باتھ گاؤن جھٹکے سے ریموو کر گیا۔ عطرت کی دھڑکنوں کو چھوتے حداد نے عطرت کے ہاتھوں کو تھاما جو بار بار اس کی گستاخیوں میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ چوڑیوں کا رقص تو حداد کو مدہوش کر رہا تھا مگر عطرت کے مزاحمت کرتے ہاتھ اسے مزید آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ حداد عطرت کی دھڑکنوں کو اپنے لمس و شدت سے مہکاتا اس کے پہلو پر بوسے دینے لگا۔ رفتہ رفتہ اپنے منہ توڑ جذباتوں کو آزاد کرتے حداد مزید تاخیر کیے بنا اپنی پوری شدتوں سمیت عطرت کی روح میں اترا۔ عطرت کے لبوں سے دلخیز سسکی نکلی اور آنکھوں سے موتی بہنے لگے۔ حداد عطرت کی آنکھوں پر چپتا ان موتیوں کو اپنے لبوں سے چنتا عطرت کی سسکیوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا۔ بڑھتی رات میں عطرت کی سسکیاں اور حداد کی بے باک محبت بھری سرگوشیاں ان لمحات کو ان دو جسم ایک جان کے لیے یادگار بنانے لگیں۔ کئی چوڑیاں حداد کی شدتیں سہتے عطرت کی کلائیوں میں ٹوٹتی بیڈ پر بکھریں مگر حداد کو تو جیسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کے وجود میں مکمل فنا ہوتا برسوں سے سنبھالے گئے جذباتوں کو پوری شدتوں سمیت عطرت پر نچھاور کرنے لگا۔ کبھی عطرت کی پیٹھ سہلاتے تو کبھی عطرت کے خشک ہوتے لبوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے مہکاتے وہ اپنی بیوی کو رات بھر اپنی شدتیں سہنے کے لیے تیار کر رہا تھا جو کچھ ہی لمحوں میں حداد کی شدتوں پر نڈھال ہو چکی تھی مگر وہ حداد اور اپنے رشتے کی تکمیل کے لیے بے حد پرسکون ہوتی خود کو حداد کی باہوں میں چھپاتی اپنے شوہر کی بے باکیوں اور شدتوں کو سہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے خود کو اس کے نام کر چکی تھی۔